ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ دہشت گردی اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے سیاسی قیادت کا متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہماری سیاسی قیادت بال کی کھال تو اتار سکتی ہے لیکن قومی سلامتی کے معاملے پر ہی ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی آفر کی۔ حکومت نے اس آفر پر پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کی حامی بھری، لیکن پی ٹی آئی نے اس آفر کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ انہیں کسی ثالث کی ضرورت نہیں اور خاص کر ایسی جماعت کی ثالثی نہیں چاہیے جو ہر کام میں نون لیگ کی پارٹنر ہو۔ یہ بیل منڈے چڑھنے سے پہلے ہی مرجھا چکی ہے۔ ادھر حکومت بھی عید کے بعد گرداب میں پھنستی نظر آ رہی ہے کیونکہ بلوچستان میں اختر مینگل حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں جس کو قوم پرست جماعتیں اور تحریک انصاف سپورٹ کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی مولانا کے ساتھ مل کر عید کے بعد حکومت کے خلاف سڑکیں گرمانے کی کوششوں میں ہے۔ سندھ میں پانی کے معاملے کے بعد اب سکھر حیدرآباد موٹر وے کو بھی نظر انداز کیے جانے پر تحفظات ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کینالز کے مسئلے پر پریس کانفرنس کی اور نون لیگ کو واضح پیغام دیا کہ وہ ان کی حمایت کو ان کی کمزوری مت سمجھے۔ پیپلز پارٹی ایک طاقت ہے اور وہ اس طاقت کا استعمال جانتے ہیں۔ مراد علی شاہ نے الزام لگایا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے کسی نہر کے قیام کی منظوری نہیں دی۔ جو میٹنگ منٹس بتائے جا رہے ہیں وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے، یعنی حکومت کو سندھ اور پیپلز پارٹی کے محاذ پر بھی مخالفت کا سامنا ہے، اور اگر عید کے بعد یہ تینوں محاذ کسی جگہ اکٹھے ہو گئے تو حکومت کے لیے حالات کو قابو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ملک کی معیشت کی بات کریں تو حکومت آئی ایم ایف سے دوسری قسط اور نیا پیکج ملنے پر خوش ہے اور عوام کو اسے اپنی کامیابی بتا رہی ہے، لیکن حکومت عوام کو یہ نہیں بتا رہی کہ آئی ایم ایف نے اگلے مالی سال کا ٹیکس ہدف 12,900 سے بڑھا کر 15,000 ارب سے زائد رکھنے کا بھی کہا ہے۔ آئی ایم ایف کا ایک اور وفد مئی میں آ سکتا ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کو بجٹ بنانے میں معاونت فراہم کرے گی۔ آج کے ڈائلاگ میں انہی معاملات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں، سابق گورنر سندھ ہے زبیر عمر صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا کہ اب بلاول بھٹو صاحب میدان میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ مصالحت کا کوئی راستہ نکل سکے، لیکن بظاہر تو پی ٹی آئی نے انکار کر دیا ہے کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ جو خود اتحادی ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے تاکہ وہ مومنٹم عید کے بعد نہ بنے، جس کے لیے وہ کافی نظر بھی آ رہے ہیں کہ شاید کوئی تحریک چلائیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو پیپلز پارٹی کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کو اور پی ایم ایل این کو ایک ساتھ بٹھا کے کچھ بات آگے چلے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اتنے تو بلاول بھٹو سمجھدار ہیں اور بہت سمجھدار ہیں ماشاء اللہ، ان کو پتہ ہے کہ جی مصالحت ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنا زیادہ گیپ آ چکا ہے جو اوور آل سیاست میں بھی ہے اور اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی، جس میں پی ایم ایل این بالکل ایک طرف کھڑی ہے اور پی ٹی آئی دوسری طرف کھڑی ہے، تو اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول کو ایک اور چیز بھی پتہ ہے کہ ایشو اس وقت پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا نہیں ہے، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹکراؤ آپس میں کنفرنٹیشن ہے جس کا فائدہ پی ایم ایل این اٹھا رہی ہے۔ پی ایم ایل این کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کیا، ان کو کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، اس لیے پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ تو جھگڑا ہے ہی نہیں، پی ایم ایل این نے کچھ دینا ہے ہی نہیں، ان کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ سو دیٹ از وائی کو بلاول بھٹو کی یہ تو اوبویسلی ایسے پبلک میں انہوں نے بول دیا، ادر دین دیٹ کوئی ایسا کوئی سیریس میرا خیال ہے کوئی انٹینٹ تو ہے نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور سر اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اندرونی اختلافات، چاہے وہ فیصل چودھری یا سلمان اکرم راجہ کی ہوں، وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ شاید ایک فارورڈ بلاک اس میں بننے جا رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی فارورڈ بلاک بن جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر تو پھر پی ٹی آئی کی کیا سٹینڈنگ رہ جائے گی عوام کے اندر؟ تحریک چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گئی۔ دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ اس وقت جیل میں بند ہیں، اور کافی سارے لیڈرز، شاہ محمود بھی جیل میں اور بھی لوگ جیل میں ہیں، بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ عمران خان جیل میں ہیں، اور جب تک عمران خان جیل میں رہیں گے اور ظاہر ہے ایک ان نون پیریڈ کے لیے اندر بند رہیں گے، اور جب تک کنفرنٹیشن رہے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پارٹی کا کوئی سٹرکچر کوئی آپریٹو نہیں ہوگا، کوئی وہ فنکشنل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت نارمل سیاست کرنا اور نارمل اپنی پارٹی کو چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ جب ایسی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی وہ ایک بالکل ایک نارمل قسم کی سیاست کر رہی ہوگی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی ہے کیا، ایک اوپر چیئرمین ہے
پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب اور نیچے ان کے کروڑوں سپورٹرز ہیں. یہ جو لیئرز ہیں نا جو اس وقت خاص طور پر جو بھی ان کی قیادت ہے باہر ہے, وہ ان کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو, وہ دے کاؤنٹ فار نتھنگ. ان کو سلمان اکرم راجہ کو جنرل سیکرٹری بنا دیا تھا فرام نو ویئر. وہ عمران خان کی مرضی سے بنے تھے, وہ اس وجہ سے نہیں بنے تھے کہ عوام میں ان کی بہت پذیرائی تھی. اسی طرح سے عمر ایوب کو جو بھی پوزیشن دی گئی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, میں ان کے اگینسٹ نہیں بات کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بس اس میں دو ہی لیئرز ہیں, ایک عمران خان ہے اور نیچے کروڑوں سپورٹرز ہیں. اور فارورڈ بلاک جتنے بھی بن جائیں, جتنے لوگ بھی فارورڈ بلاک میں چلے جائیں یا نہیں جائیں, عوام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام صرف عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اس وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جتنے مرضی فارورڈ بلاک بن جائیں. اور آپ کو لگتا ہے عید کے بعد کچھ ہم مضبوط تحریک چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں جس میں مولانا بھی ساتھ دے سکتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے تحریک چلنے کا کوئی اتنا زیادہ چانس ہے. مولانا اگر آ جائیں, وہ تو خیر ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں, تو وہ چلا سکتے ہیں, بیکاز ظاہر ہے اسٹریٹ پاور مولانا کے پاس ہے. ادر دین مولانا تو میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسا کوئی اسٹریٹس کو گرم کرنے کا طریقہ ہے پی ٹی آئی کے پاس یا دوسری جو اپوزیشن جماعتیں اس وقت ہیں جو حکومت میں نہیں ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی تحریک چلنے کا کوئی چانس ہے. ہاں, بلوچستان کا جو ایشو ہے, کے پی کا جو ایشو ہے, خاص طور پر بلوچستان کا, وہ آگے جا سکتا ہے, خراب ہو سکتا ہے, حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے, اور اس کا اثر باقی صوبوں میں, پنجاب میں بھی آ سکتا ہے, سندھ میں بھی آ سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, نواز شریف صاحب پہلے قومی سلامتی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوتے اس بنیاد پر کہ جناب طبیعت خراب ہے, پھر اچانک سے بیان آتا ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں. پھر عبدالمالک ملوچ صاحب بھی ایک دو دفعہ آتے ہیں ٹی وی پر, پھر ان کی پریزنس بھی غائب ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ شاہد حقان عباسی صاحب کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ میاں نواز شریف کو اس مسئلے پر انٹروین کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید خاموش رہنے میں عافیت ہے, یا پھر واقعی انہیں کوئی چیز روک رہی ہے اپنا کردار ادا کرنے سے؟ دیکھیں نا, جو ایک نواز شریف کی پوزیشن سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. ابھی ایک میں 2010 کی ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں نواز شریف صاحب عطا اللہ مینگل کے, اختر مینگل کے والد صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور عطا اللہ مینگل کو بلوچستان کے حوالے سے جو ان کے دکھ درد ہیں, بلوچ عوام کی جو مشکلات ہیں, اس کو بالکل سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کتنا ظلم ہوا. یہ 2010 کی بات ہے. اب نواز شریف بالکل چینج ہو چکے ہیں, اب ان کی مجبوریاں بڑھ چکی ہیں. اس وقت کوئی مجبوری نہیں تھی, وہ ووٹ کو عزت دو کی سیاست کر رہے تھے, اور وہ عوامی یا سولین بالادستی کی جنگ لڑ رہے تھے. لیکن اب وہ بالکل انہوں نے سب کچھ, ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا وہ اس کو بھی ایک کسی جگہ بند کر کے تالا لگا کے پنڈی چابیاں بھجوا دی ہیں. اور اسی طرح سے جو باقی ان کے جو بلوچستان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں وہ اب کر ہی نہیں سکتے, بیکاز ان کی جو مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ وہ, ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو بیٹی کی جو پوزیشن ہے ایز چیف منسٹر وہ ڈپینڈنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پر. ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف ایز پرائم منسٹر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پر. جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے تو وہ پرائم منسٹر یا ان کی بیٹی چیف منسٹر رہیں گی. اگر وہ کچھ کرتے ہیں, وہ والی سیاست کرتے ہیں جو وہ پہلے کرتے تھے, اور بلوچ عوام کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ یہ ساری جو اس وقت پاور ہے وہ سب ختم ہو جائے گی, اور ان کو پھر ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو میاں نواز شریف اس کے لیے اب تیار ہیں. تو سر وہ تیار نہیں ہے, لیکن جو ان کے بھائی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ ایک طرف قوم پرست جماعتیں بھی ہیں اور انہیں کافی زیادہ لوکل سپورٹ بھی مل رہی ہے بلوچستان میں, اور آپ کی نظر میں یہ مسئلہ پھر حل ہو کیسے سکتا ہے؟ دیکھیں نا, جو جب میں مسلم لیگ میں تھا بھی, اور جو میاں نواز شریف کا بھی جو تھنکنگ تھی, اور جو آج بھی میں ایک چیز کہتا ہوں کہ بلوچستان کا حل جو ہے وہ ایک کسی چیز سے نہیں ہے کہ جی آپ نے ملٹری سلوشن کر دیا تو آپ نے سب کو مار دیا تو آپ سمجھیں گے کہ جی بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جاتا. اگر ملٹری سلوشن حل ہوتا تو 1960s میں بھی ہوا تھا بلوچستان میں,
ملٹری آپریشن. 70s میں بھی ہوا تھا, 80s میں بھی ہوا تھا, ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے جب اکبر بگٹی کو مارا تھا اس وقت بھی ہوا تھا. بلوچستان کا مسئلہ نہیں حل ہوا. بلوچستان کا مسئلہ ہے غربت, بلوچستان کا مسئلہ ہے بے روزگاری, انفراسٹرکچر نہ ہونا, ہیلتھ کی سروسز نہ اویلیبل ہونا, ان کا مسئلہ ہے مسنگ پرسنز کا, ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے اپنے نمائندے چننے کا ان کو اختیار نہیں ہے. یہ مسائل ہیں. اگر آپ فیبری 2024 کا الیکشن دیکھیں, آپ نے اسمبلی میں ان لوگوں کو بھیجا جو اپنی مرضی کے تھے, جن کو عوام نے نہیں ووٹ دیا تھا. فارم 47 کے بیسس پر اگر آپ انتخاب کریں گے تو جو بلوچستان میں آج عوامی نمائندگی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنی کانسٹیٹوئنسیز بھی نہیں جا سکتے. سو ایک طرف آپ کو ایک ملٹی ڈائمینشنل ایشوز ہیں اور اس کا ملٹی سلوشن ہونا چاہیے. ایک طرف تو آپ نے اکنامک جو اس کی ڈسپیرٹی ہے بلوچستان میں اور باقی صوبوں میں, اس کو کم کرنے کے لیے اکنامک اپلفٹ کا پروگرام دینا ہے. اس میں شارٹ ٹرم بھی ہوگا, میڈیم ٹرم بھی ہوگا, لانگ ٹرم بھی ہوگا. جو سب سے زیادہ غربت ہے وہاں بلوچستان میں, اس کو اس باقی صوبوں کے برابر لانے کے لیے آپ کو ایک پلان دینا ہوگا. جو الٹریسی ہے, جو ایجوکیشن کا نہ ہونا ہے, اس کے لیے پروگرام دینا پڑے گا. اور یہ کچھ 6 مہینے کا حل نہیں ہے. اگر آج سے اتنے دہائیوں پہلے اس مسئلے کا ادراک کیا جاتا تو میرا خیال ہے آج ہم اس سچویشن میں نہ ہوتے. دوسری چیز یہ ہے کہ بلوچستان از ویری ویری رچ ان منرل ریسورسز. وہاں جس طرح ریکو دیکھ لیں آپ, وہاں کاپر اور گولڈ کے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے ذخائر ہیں, لیکن تو وہ بلوچستان میں ہیں. گوادر جو پورٹ آپ کہتے ہیں سونے کی چڑیا پاکستان کے لیے, تو بلوچستان کے عوام ظاہر سی بات ہے اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. تو گوادر میں جو بلوچی رہتے ہیں ان کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا اس جگہ جو پورٹ سٹی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ ساری مشکلات ہوں گی اور آپ سمجھیں گے کہ اچھا یہی وجہ ہے کہ جو عام بلوچی عوام ہیں ان کی سمپتیز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ ہمیں یہ تو جواب دینا کہ ہم سب سے پیچھے کیوں ہیں, ہم کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا ہم نے پاکستان میں جب آزادی حاصل کی تھی تو آپ نے سب صوبوں میں اتنی انویسٹمنٹ, ہم نے 1952 میں بلوچستان میں سوئی گیس اٹس اے ویری لانگ ٹرم پروسیس, اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس پہ پہلے سے انیشیٹ ہونا چاہیے تھا. سر ایک اور ایشو جو بڑا افسر اٹھا رہا ہے وہ ہے کینالز کو لے کر. کچھ ہی دیر پہلے مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ چولستان کینال جسے محفوظ شہید کینال بنایا جا رہا ہے انہوں نے سخت مخالفت کی ہے. یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہہ گئے کہ آصف علی زرداری نے کسی ایسے بل پر اس طرح دستخط نہیں کیے, میٹنگ منٹس غلط بتائے گئے اور بنا دیے گئے. آپ کو لگتا ہے یہ واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا اور اس بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ لے لیا گیا؟ دیکھیں نا, پیپلز پارٹی اب بہت برے سچویشن میں آ چکی ہے اس مسئلے کو لے کے. ایک طرف سندھ کے عوام ہیں جو کہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نہیں بننے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی آ گیا, وہ جو ہائی وے موٹر وے کا پنجاب کے لیے اپروو کیا ہے ایکنیکٹ میں, 400 پتہ نہیں 50 بلین روپے کا ایک جو وہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہاں موٹر وے بن سکتی ہے, یہاں نہیں بن سکتی ہے. اور سب سے بڑا پانی کے مسئلے پر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سندھ کے عوام کا ایک کنسرن رہا ہے. سو اب وہ جو ایشوز ہیں وہ عوامی ایشوز ہیں. سندھ کا عام جو بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا, اس کے پانی کے حوالے سے اس کو محروم کیا جائے گا اگر یہ پروجیکٹ چلا. تو پیپلز پارٹی کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ اگر عوامی سیاست اس وقت نہیں کرتی اور عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے نظر نہیں آتی اور ادھر نظر آتی ہے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی کینال کا جو فیصلہ ہے اور جس کی وجہ سے سندھ کی محرومیاں بڑھیں گی, تو سندھ میں تو صرف پیپلز پارٹی رہ گئی ہے. اگر سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو پذیرائی نہیں ملے گی تو پھر وہ ان کی سیاست لانگ ٹرم سیاست تو ختم ہو جائے گی. سو دس از دا ڈفیکلٹی دیٹ دے ہیو. اب ایک طرف آصف زرداری ہیں, وہ صدر ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ ایشو ایسا ہے کہ سندھ کے عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ صدر ہیں, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے اور بڑے بڑے عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, ایکسیس ہے پیپلز پارٹی کو, بلاول بھٹو اتنے بڑے لیڈر ہیں, تو وہ والی سیاست کریں جو عوامی سیاست ہے عوام کے ساتھ. اور اس کے لیے جتنا بھی کمپرومائز, جتنی بھی آپ کو سیکریفائز کرنی پڑے کہ جی ٹھیک ہے اگر ہمیں حکومت سے باہر نکلنا پڑتا ہے, پریزیڈنسی کو چھوڑنی پڑتی ہے, تو سو بی اٹ. وہ پیپلز پارٹی کے لیے اب ظاہر سی بات ہے بہت مشکل یہ فیصلے ہیں
لیکن میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اگر یہ اس وقت شارٹ ٹرم دیکھے گی تو اس کو لانگ ٹرم بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے، میں کراچی میں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جو ایک سندھیز کا جو کنسرن ہے وہ بڑا جینوئن کنسرن ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کنسرن میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے خلاف کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے، صحیح معنوں میں۔ یہ میٹنگ میں نہیں کہ جی بلاول بھٹو وہاں چلے گئے میٹنگ کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور وہاں بڑی خوشگپیاں لگ رہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، وہ اب اس انتظار میں بیٹھے نہیں ہیں، وہ ایکشن کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بالکل صحیح۔ سر ایک آخری سوال، امریکی سینیٹر جو ولسن نے پاکستانی ڈیموکریسی بل ٹیبل کیا ہے جس میں ریاستی اداروں سے منسلک افراد پر پابندی لگانے کی بات کی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے امریکہ کی حکومت اس بل کو اہمیت دے گی اور اس پر ووٹنگ کرائے گی؟ اور اب کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں تحریک انصاف ہے، آپ کو لگتا ہے اگر ہے بھی تو کیا اس حد تک جانا ملک کے خلاف درست بات ہے؟ دیکھیں یہ جو ایک ہوتا ہے نا، یہ بڑا مشکل اس کا آنسر ہوتا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں ایک اسپیچ آج کل چل رہی ہے سوشل میڈیا پر جنرل ضیاء الحق کی 1980s کی، اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے جو پاکستانیز ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف وہاں بیان بازی کرتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب میرے سے اگر آپ یہ بتائیں کہ جو اس وقت آج مڑ کے دیکھیں کہ ضیاء الحق کے جو 11 سال تھے، کیا وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف تھا؟ کیا اگر وہ جلدی جاتے تو وہ پاکستان کے لیے اچھا نہ ہوتا؟ اور کیا جو بھی ملٹری ڈکٹیٹرز آئے ہیں جو زبردستی قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے، تو اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا۔ پاکستان کو آج مجھے کوئی بتا دے کہ اگر وہ 11 سال کی جگہ 2 سال رہتے جنرل ضیاء الحق، تو کہ پاکستان کا فائدہ ہوتا نقصان ہوتا؟ سو یہ ایک آپ کو اس وقت آپ کا رائٹ ہوتا ہے یہ پوائنٹ ریز کرنے کا، جب آپ یہاں سب قانون کے تحت چل رہا ہو، یہاں آئین کے تحت چل رہا ہو، یہاں اگر آپ نے الیکشن فراڈ نہ کیا ہو، یہاں اگر آپ نے ہیومن رائٹ وائلیشنز نہ کی ہوں، پہلے اپنا کام فکس کریں، اس کے بعد اس کنسرن کا ایکسپریس کریں کہ جی باہر لوگ کیا بول رہے ہیں یا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اندر بند کریں گے اور مسنگ پرسنز جیسے کیسز ہوں گے اور جرنلسٹ پر پیکا لاء کے تحت پھر قانون سازی ہوگی، ان کو پکڑ دھکڑ ہوگی، پولیٹیکل اپوزیشن کو اندر بند کیا جائے گا، جوڈیشری کو بالکل انفیکٹو کر دیا جائے گا 26ویں امینڈمنٹ کے تھرو، الیکشن کمیشن بالکل زیرو ہے، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باہر والے کوئی بولے نا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ آپ کوئی آئسولیشن میں نہیں رہتے، آپ ایک گلوبل ولیج کا حصہ ہیں، اور لوگ باہر بولتے ہیں، یہ کامیاب ہوگا اس پر میرے تھوڑے سے خدشات ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک سو اس وقت جو اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں، ان کو پاکستان کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ابھی ایک وہ جو ٹیررسٹ ہم نے پکڑوایا تھا اس پر ٹرمپ نے شکریہ بھی ادا کیا، اور ساتھ ساتھ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے کہ جو ملٹری اکوپمنٹ چھوڑ کے چلے گئے تھے 2021 اور جو افغان طالبان نے قبضے میں کیا ہے، اس کو چاہتی ہے کہ جی وہ واپس کیا جائے، اور پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ جی واپس کیا جائے، کیونکہ وہ ہتھیار جو ہیں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ سو ایک کامن کاز ہو سکتا ہے، اور امریکہ اس سٹیج پر اس کو خراب نہیں کرنا چاہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا گورنر، سابق گورنر عمر صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پر کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب۔ بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا۔ کل وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اب متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور علماء سے بھی کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی ذمہ داری لے لی ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طرح منایا جائے، حالانکہ تحریک انصاف کے اس میں تحفظات ہیں۔ سر کتنے پر امید ہیں آپ لوگ کہ اس میں کچھ کامیابی ہو سکتی ہے آپ کو؟ جی ہم نے تو پہلے بھی پوری کوشش کی ہے اپوزیشن سے بات کرنے کی، اور پریکٹیکلی ہم آج بھی میز پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا انتظار کریں، میز سے تو وہ اٹھ کر گئے ہیں۔ تو ہم تو چاہیں گے کہ اب جب کہ جو بھی سیاسی ایک دوسرے کے خلاف گریونسز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسے وقت جب ہمیں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ایک دونوں جگہ پہ ایک فرق قسم کی دہشت گردی کا سامنا ہے، اور اس میں اتحاد پسندیدہ بالکل ہے اور اس کی پوری ہم کوشش کریں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ناگزیر نہیں ہے
جس چیز کی اصل میں ضرورت ہے اتحاد کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے کہ قوم کو صراحت سے اب ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ جو لوگ حملہ آور ہیں یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ کوئی اپنی لیے کوئی محرومی کا جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے، یہ پاکستان کی ریاست کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تو وہ باقاعدہ طور پہ چاہتے ہیں کہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں ان کی وہ سلطنت بن جائے جہاں ان کا قبضہ ہو، اور بلوچستان میں تو اور بھی تشویشناک صورتحال ہے کیونکہ ان کے کوئی اس طرح مطالبے نہیں ہیں، اور وہ یوں آج کے دن تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک دشمن ملکوں کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے صرف پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں۔ تو ہمیں اصل میں تو اس صراحت کو پورے ملک میں، پورے پاکستان میں رہنے والوں کے یہ ذہن اب کلیئر ہونے چاہیے کہ اس جو قتل عام ہے نہتے اور معصوم پاکستانیوں کا، اس کی کوئی توجیہ اور عذر نہیں ہے، اور ہمیں ان لوگوں سے لڑنا ہے۔ اچھا خورم صاحب، بلوچستان میں اختر مینگل صاحب حکومت کے خلاف ہی لانگ مارچ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ یہ وہ شخصیت ہیں جو ہمیشہ وفاق کی سیاست پر یقین رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن اب قوم پرست بلوچوں کے ساتھ اور ان کی حمایت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور سڑکوں پر ہیں۔ یہ صورتحال کتنی خطرناک ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جی نہیں، میں اس سے خطرناک نہیں سمجھتا۔ مینگل صاحب درست طور پر انہوں نے کوئٹہ میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جو ایک روایتی اور اب میں کہوں گا کہ کلیشیڈ بلوچستان کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ جی وہاں وسائل نہیں ہے، محرومی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ 16 سال پہلے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا جو ایوارڈ ہے وہ بلوچستان کو دیا گیا۔ اس وقت سے 16 سال سے ان کو وہ تمام جو ان کا حصہ بن رہا تھا محصولات میں سے وہ دیا گیا ہے۔ وفاق سے تو کوئٹہ تک تمام وسائل جا رہے ہیں، اس کے آگے نہیں جا رہے، تو اس کے آگے تک پہنچانے کے لیے معاملہ تو اگر کوئی اس میں خرابی ہے تو کوئٹہ میں ہے، وہاں درست ہونا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو یہ کہنا کہ جی ہم یہاں کوئی حقوق کی جنگ ہے، تو حقوق کی جنگ تو وہ بھی بلوچستان اسمبلی میں ہی ان کے نمائندوں سے ہی لڑی جانی ہے، اور یہ کہہ دینا کہ جی یہ لوگ جو اس وقت اسمبلی ہے وہ چونکہ نمائندہ نہیں ہے تو وہاں یہ پرابلم ہے، اس کا بڑا واضح اور ایک ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے کہ خیبر پختونخوا جہاں یہ دعویٰ ہے کہ نمائندہ اسمبلی ہے اور وہاں کوئی جو ہے وہ حقوق کی پامال نہیں ہوئے جمہوریت کے، اس کے باوجود وہاں دہشت گردی ہے۔ تو اس لیے میں پھر کہوں گا کہ اس کا کوئی عذر اب پیش نہیں کیا جا سکتا، ہمیں بڑی صراحت کے ساتھ ان لوگوں سے لڑنا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پرامن طریقے سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ہر وقت بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، بلوچستان کے رہنما ہوں، چاہے مولانا ہوں، چاہے شاہد حقان عباسی ہوں یا شجاعت صاحب ہوں، وہ ایک بات پر بڑا سوال بھی اٹھاتے ہیں اور حیران بھی ہیں کہ میاں نواز شریف کو موجودہ حالات میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ شریک نہیں تھے، منظر نامے سے غائب ہیں، تو بلاول صاحب جہاں پر انگیج پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں وہ لگے ہاتھ میاں صاحب کو بھی انگیج کر لیں ان معاملات میں۔ جی صدر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی ایک حکمت عملی کے تحت اس وقت کام کر رہے ہیں۔ جب وہ سمجھیں گے کہ انہیں قومی معاملات میں جو ہے وہ حصہ لینا ہے، وہ آ کر کھل کر بات کریں گے، اور ان سے زیادہ تجربہ کار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی شخص نہیں ہے، خاص طور پہ وہ اس وقت وزیر اعظم تھے جب دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ آپریشن ضرب عضب کے نام سے لڑے گی۔ لیکن میں صرف کیا سرائی کر سکتا ہوں، ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ وہ جو بھی مشورے ہیں وہ براہ راست وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو فراہم کر رہے ہیں، اور دونوں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو میاں نواز شریف کی مستقل مشاورت حاصل ہے۔ اچھا خرم صاحب، ایک اور بڑا گریو ایشو ہے کنالز کا۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کسی صورت وہ کنالز بننے نہیں دیں گے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ صدر زرداری کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ بھی غلط منٹس بتائے جا رہے ہیں، انہوں نے نہ تو اس وقت اجازت دی تھی نہ آپ آج اجازت وہ کہہ رہے ہیں دے رہے ہیں، تو اس کا حل سر پھر نکلے گا کیا؟ نون لیگ بضد ہے، پیپلز پارٹی بننے نہیں دے گی، آپ کو نہیں لگتا یہ اعتراضات بڑھتے جائیں گے؟ جی میں اتنے ہی واشکاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہر جو ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم بات کریں گے، ہم ان کو کنونس کریں گے
جن مختلف قوانین اور ریگولیشنز کا حوالہ دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جب بھی یہ انشاءاللہ نہر کی تعمیر ہوگی پیپلز پارٹی کی کنسنسس سے ہوگی. ہم کنسنسس تک ہمیں پہنچنا ہے. اس میں جو مین ایشو ہے جو کہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ ایشو وفاق اور سندھ کے درمیان نہیں ہے, یہ پنجاب اور سندھ کے درمیان پانی کے جو تقسیم ہے اس کا تنازع ہے. اور یہ سندھ کا پانی بھی نہیں لیا جا رہا, یہ تو ستلج کا پانی جو ہے اس کے اوپر ایک ڈائیورژن ہونے لگی ہے. تو وہاں پھر ایشو یہ بنے گا کہ اگر پنجاب اپنے حصے میں سے کوئی پانی ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے تو قوانین اس کو بھی اجازت دیتے ہیں. لیکن یہ سب ڈسکشن جو ہے انشاءاللہ میز پر بیٹھ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 1991 کا جو واٹر ایکارڈ ہے اس وقت بھی وزیر اعظم نواز شریف سے جن کی لیڈرشپ میں یہ ممکن ہو سکا, اس کے بعد سے تو دیکھیے 24 سال گزر گئے ہیں, بلکہ 34 سال گزر گئے ہیں اور ہم ابھی تک پانی کی نئی تقسیم پر کوئی بات بھی نہیں کر سکے. تو وزیر اعظم لیکن یہ نواز پانی شریف سے نے بھی اس بات آگے بڑھ گئی ہے نا لیڈرشپ کا سر. مظاہرہ کیا تھا. تو آج بھی ہم جو ہے چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی سے گفتگو کر کے یہ جو اہم منصوبہ ہے جو اگر پنجاب اپنے حصے کے پانی میں سے کچھ ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو تمام اس کے قانونی حقوق حاصل ہیں. سر لیکن یہ پانی سے زیادہ اب اختیارات کی بات ہو جائے یا پھر اب سکھر موٹر وے کا منصوبہ کب سے لٹک رہا ہے لیکن پنجاب کے لیے ایک نئی موٹر وے بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے, تو یہ بھی بات تو اب انہیں چبھ رہی ہے نا, تو آپ کا اتحاد خطرے میں نہیں پڑ جائے گا؟ جی, یہ پاکستان کی گورننس میں یہ ایک چیلنج مستقل کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر ایک صوبہ اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اپنے صوبے کی ترقی کر رہا ہے, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, اور وہ صوبے جن کے پاس ان کے شہر کے تمام وسائل موجود ہیں وہ نہیں کر پا رہے, تو اس کا جو اصل جہاں باز پرس ہونی ہے وہاں تو اپنے گریبان میں ہونی ہے. پنجاب کو بلیم کرنے سے جو ہے معاملہ نہیں ہوگا. سکھر کی موٹر وے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑی ایک بے قاعدگی اور ایمبیزلمنٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے پروجیکٹ رکا ہوا ہے. لیکن جس طرح آپ نے جس نئی موٹر وے کا حوالہ دیا اس میں پنجاب نے اندیا دیا ہے کہ وہ 50% فنڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر باقی صوبے بھی اسی طرح پہلی تو بات ہے اس چیز کو پرائیورٹائز کریں کہ انہوں نے انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے, اور اگر پرائیورٹائز کریں گے پھر جس طرح وفاق کے ساتھ شیئرنگ پنجاب کر رہا ہے اس طرح باقی صوبے بھی کریں گے. انشاءاللہ وفاق ان کو بھی سپورٹ کرے گا. لیکن صوبوں کو خود, اور یہ بات اتنی ہی بلوچستان اور خیبر پختونخوا پہ اوپر آتی ہے کہ اگر پنجاب نے شہباز شریف کی قیادت میں آج سے 10 سال پہلے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو فعال کر لیا تھا اور وہاں انہوں نے ایکشن شروع کر دیے تھے جس کا نتیجے آج ہم دیکھ رہے ہیں, تو باقی صوبوں کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ آج سے اس پر کام شروع کر دیں گے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو پہلے نہیں بنا سکے اس پر بنائیں, اپنے لوگوں کو ٹرین کریں, تاکہ جو ہے بار بار ہمیں افواج پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارا کام تو لوکل لا انفورسمنٹ نے کرنا ہے اس سارے معاملے میں, اور ساری جو جنگ ہے وہ صرف بندوقوں سے نہیں ہے. ہماری گلیوں میں جو لوگ نفرت انگیز تقاریر کر رہے ہیں, جو ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں, جو ہیٹ لٹریچر پھیلا رہے ہیں, ان کو تو لوکل پولیس نے پکڑنا پر ان کی ٹریننگ کرنا ضروری ہے. تو باقی صوبے اس میں اپنا قدم بڑھائیں اور وفاق کی جہاں سپورٹ ہوگی ہم ان کو ضرور پرووائڈ کریں. بالکل صحیح سر, دیکھتے ہیں لیکن سارے محاذ ٹھیک کھلتے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے خلاف. بہت شکریہ خرم دستگیر ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں جناب اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اور تحریک انصاف کے رہنما ملک احمد خان بچر صاحب. بہت شکریہ بچر صاحب آپ کے وقت کا. سر, مفاہمت, مذاکرات اور تحریک کے درمیان میں ہی یہ فارورڈ بلاک بننے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. شیر افضل مروت صاحب بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی کرسی پر نہیں دیکھ رہے عید کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ مفاہمت تو پہلے دن سے ہی پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے. موجودہ حالات میں ہم قطعاً دیکھیں جو حالات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بنے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس حالات میں پاکستان تحریک انصاف ہے اور جس حالات پر پاکستان تحریک انصاف کو پہنچایا گیا تو اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ریاست کی اور موجودہ حکومت کی فستائیت کی وجہ سے ہی یہ ہم پہنچے ہیں. تو اب مفاہمت کس بنیاد پہ, یعنی لیکن ان کی ایک دو شرائط پرچے ہیں ورکرز پہ ناجائز فستائیت کا ورکرز شکار ہیں, چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوئے. ابھی آپ دیکھیں عید آ رہی ہے
تو اب کیا خان صاحب کو بچوں سے، ان کی بہنوں سے، فیملی سے، ان کے اندر بیگم سے کیا ملاقات میں کوئی امر، کیا کیوں نہیں وہ ملاقات ہونے دے رہے؟ خان صاحب نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ مفاہمت یک طرفہ مفاہمت ہوگی. مفاہمت کے لیے دونوں طرف سے کوشش ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یک طرفہ مفاہمت کیسے ہوگی؟ اور یہ جو سر بانی سے ملاقاتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، باور ایوان تک پہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، فیصل چودھری کو نکال دیا جاتا ہے، تنقید سلمان اکرم راجہ پہ ہوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جی. ان کے جو بابر اعوان صاحب کا میں نے سنا ہے کہ ان کا نام کورٹ کی طرف سے نہیں آیا تو وہ کہیں تو یہ تو معمولی سی بات ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا جھگڑا یہ بات نہیں ہے. تو باقی فیصل چودھری صاحب کا، خان صاحب کو چونکہ میں ملا نہیں ہوں ابھی، تو انہوں نے خود فیصل چودھری صاحب کا کہا ہے، تو وہ بھی کوئی ایسا کوئی بڑا کام تو نہیں ہے. جو لیڈر ہے، اپنے پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں. اور یہ چیزیں دیکھیں جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں نا جی، ان میں اختلاف رائے ہوتی ہے، اور اس کو بحث پاکستان تحریک انصاف میں بحث اس لیے کوئی زیادہ ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لوگ دیکھتے ہیں اور ان کی ہر بات کو لوگ نوٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں جن کو ہفتہ ہو گیا یہ ڈسکس ہو رہی ہیں. اقرا یہ چیزیں دیکھنا تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت ملک کی کیا پوزیشن ہے، یعنی ملک میں جو حالات ہیں اس کو سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرنا. سر آپ لوگ بیٹھتے بھی تو نہیں ہیں نا، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم عید کے بعد تحریک چلائیں گے، اور اس تحریک کا سر کیا اب عید کے بعد کتنا مومنٹم آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مولانا ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ہماری کوشش جو ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس ہی بنے، کوشش تو ہماری یہی ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. باقی آپ بات یہ ہے نا جی کہ اس میں جو حال ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس تو کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے تحریک کے علاوہ. ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر ہمیں دیوار کے ساتھ کیا، دیوار سے بھی پتہ نہیں پچھلی کوئی سائڈ پہ انہوں نے لگا دیا ہے کہ نہ ہمیں کوئی ادارہ انصاف دے رہا ہے، نہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. بیس لیس مقدمات ہیں بانی پی ٹی آئی پہ، ان کی وائف پہ، گھریلو خاتون ہے. تو اس کے علاوہ تحریک میں تو پاکستان تحریک انصاف 2 سال سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک تو چل رہی ہے، کبھی ہم اس کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں، کبھی ہمارے اندر ایک منظم طریقے سے تحریک چل رہی ہے. تو تحریک تو چل رہی ہے. اچھا سر، جو ولسن کا پاکستانی ڈیموکریسی بل، کہا جا رہا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کا پیچھے ہاتھ ہے، کوئی کردار ہے. عارف الوی صاحب 2 ماہ سے اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، کچھ حقائق ہیں اس میں؟ دیکھیں میں عرض کروں، یہ پرائیویٹ ممبر ڈے کا ایک بل ہے، مجھے اس بل کا پتہ ہے، اور یہ بل پہلے بھی پیش ہوتے رہتے ہیں. یہ بل جو پیش ہوئے ہیں ادھر بھی اسمبلیز میں، ہمارے پنجاب اسمبلیز میں ہوتا ہے، اپنا ٹیوزڈے ہوتا ہے جہاں پہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں اب 2 چیزیں ہیں. پہلے ٹرمپ جب برسر اقتدار آیا تو انہوں نے کہا جی ٹرمپ پہ ہم نے ریلائے کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ نیریٹو اوورسیز پاکستانیز کا تھا. انہوں نے ایک نیریٹو ادھر بلند کیا، اور اس میں انہوں نے ٹرمپ نے ان کو کہا کہ میں کوشش کروں گا، اور اوورسیز پاکستانی نے مطالبہ رکھا. اچھا وہ سارا مطالبہ، وہ ساری چیزیں، ان کے جتنے بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، وہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے بولنا شروع کر دیا. وہ سارا معاملہ ایک تھینک یو پہ ختم ہو گیا. یعنی انہوں نے تھینک یو بولا اور سارے ادھر یہ لیٹ گئے. اب بھی جو بات ہے سر آپ لوگوں نے بھی تو امیدیں لگائی ہوئی تھی نا. جی سر آپ لوگوں نے بھی تو امیدیں لگائی ہوئی تھی نا کہ کوئی حق میں آپ لوگوں کا بیان آ جائے. ہم نے قطعاً کسی کوئی امید نہیں لگائی ہوئی. آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر خان صاحب نے امیدیں لگائی ہوئی ہوتی تو ڈیل کر کے باہر چلے جاتے. ڈیل کی تو کئی دفعہ پیشکش ہوئی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے. ہم اپنی پاکستان میں رہ کے، اپنی عدالتوں کے اندر رہ کے، چاہے ہم انصاف ملے نہ ملے، ہم نے انہی اداروں سے انصاف لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چونکہ سر آپ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی بھی ہیں، میں جاننا چاہوں گی پی ٹی آئی کا کیا ٹیک ہے یہ جو نہروں والا معاملہ ہے جس پر سندھ اختلاف کر رہا ہے اور پنجاب نہریں بنانا چاہتا ہے. آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے اس پر اعتراض اٹھا دیا ہے. سو پی ٹی آئی اس پر کیا سمجھتی ہے، ہونا کیا چاہیے؟
دیکھیں یہ بڑی ایک ٹیکنیکل گیم کھیل رہے ہیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ عوام کے سامنے پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، اور جنہوں نے یہ نہریں بنانی ہیں ان کو یہ منع بھی نہیں کر سکتے. جو 70 لاکھ ایکڑ ہے جس میں سے 40 لاکھ ایکڑ یہ پہلے فیز میں آ رہا ہے. اب ہونا کیا ہے، یہ ایک بڑا ٹیکنیکل آپ نے پوائنٹ کیا ہے. ہونا یہ ہے کہ اینڈ تک سندھ نے پانی نہیں دینا ان کو، اور پھر جو گلا کاٹنا ہے انہوں نے ان نہروں میں، ان جو اس پہ خرچہ ہو رہا ہے، اس پانی کو سیراب کرنے کے لیے جو آلریڈی ہمارے کلٹیویٹڈ ایریاز ہیں، جو ہمارے ایریاز اس وقت اریگیشن میں آ رہے ہیں، جو کہ جن سے پانی لگ رہا ہے، ان کا فی ایکڑ پانی کم ہو جائے گا. یعنی اگر کسی کو آدھا گھنٹہ مل رہا ہے تو اس کو 15 منٹ ملیں گے، اور یہی پانی پھر پنجاب کا ہی جو ہے نا وہ اس میں گلا کاٹا جائے گا. سندھ نے اپنی چیزیں پوری کر، دیکھیں پریزیڈنٹ نے جو سگنیچر کر کے دے دیے اس پہ، یہ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایکچولی اینڈ پہ ہونا یہ ہے، انہوں نے مل کے دوبارہ یہی سندھ کارڈ کھیل کے پھر پنجاب کا پانی ہی تقسیم ہو کے ان نہروں میں جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اصل یہ بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. ملک احمد خان بچر صاحب میرے ساتھ تھے. نہروں کے معاملے کا کیا بنے گا، یہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کیا اس پہ پالیسی ہوگی، اجلاس بلایا جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور پروبیبلی عید کے بعد یہ معاملات اور کلیئر ہو جائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.